الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 76 الحدیث السادس والسبعون یہ باب الامامہ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور باب الامامہ کے آخری احادیث میں ہم لوگ چل رہے ہیں. تو جی چلیے عبارت خوانی ہو جائے. جی شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. باب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. شیخ عبداللہ یہاں تک فی الحال حدیث نمبر 80 تک شاید مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اوکے شیخ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ حدیث نمبر 76 الحدیث السادس والسبعون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا یعنی بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ آمین کہہ دیں گے تو یہ لوگ زمین میں اور وہ آسمان میں آمین کہیں گے تو اس صورت میں اس بندے کی بخشش ہو جائے گی جو آمین کہتا ہے. یہ بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے. تو اس میں آمین کہنے کا حکم ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نماز
میں جب آمین کہا جاتا تھا تو مسجد گویا کہ گونج اٹھتی تھی. تو اس قدر جہری آواز میں یا ایک بلند آواز میں آمین کہا جاتا تھا اور کہنا چاہیے. یہ جو تامین ہے، جی. آمین، ہوں. یہ امام کے ساتھ موافقت کی صورت میں وہ یہ ہے مغفرت کی خوشخبری ہے، یعنی تو ملائکہ کے ساتھ موافقت کی صورت میں. اس میں تو تأمین الملائکہ بول کر ذکر ہے اس حدیث میں. اس حدیث اچھا، میں یہ امام جب کہے آمین تو اس کے بعد کہنا ہے، نہ اس سے پہلے کہنا ہے نہ اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ وہ آمین کہے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. یہ جسے تو پورے امام کے ساتھ ہی بولتے نا جی. امام کے ساتھ بھی بولیں. یہاں پر تو جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ تأمین کی موافقت امام سے مطلوب ہے یا تأمین کی موافقت فرشتوں سے مطلوب ہے، تو حدیث کے الفاظ میں تو ہاں، فرشتوں سے مطلوب ہے. اچھا، یہاں جیسے کچھ الفاظ ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، آسمانی فرشتوں کے آمین سے موافقت ہو جائے تو اس صورت میں یہ مغفرت کا سبب ہوں گی. اور امام کو بھی آمین کہنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اذا امن الامام کہا گیا تو امام جب آمین کہے گا تو آمین کہنا ہے. بعض دیگر احادیث میں کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، یہ بات کہی گئی ہے. اس سے امام مالک وغیرہ نے استدلال کیا کہ امام کے لیے آمین کہنا ضروری نہیں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، جبکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ امام کو، ماموم کو، منفرد کو، سب کو آمین کہنا چاہیے. آمین سب سے مطلوب ہے. اچھا، اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آمین کی فضیلت کیا ہے. اگر آمین ہم کہتے ہیں اور ہمارا اور فرشتوں کا آمین موافق ہو جائے تو اس صورت میں ہماری مغفرت کے امکانات ہیں. اب یہاں مغفرت کن گناہوں سے ممکن ہے، تو یہ کئی نصوص کو رکھ کر علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں غفران ذنوب سے مراد یا گناہوں کی بخشش سے مراد چھوٹے گناہوں کی بخشش مراد ہے. یہاں بڑے گناہوں کی بخشش یا جو کبائر ہیں جیسے شرب الخمر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی مغفرت اس میں مراد نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق انسان توبہ کرے تو اس صورت میں اس کی بخشش بھی ہو جائے گی جو بڑے گناہ ہیں. اس کے بعد یہاں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے کہ آمین بالجہر کہنا چاہیے. آمین بالجہر کہنا چاہیے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ جب امام آمین بالجہر کہے گا تو ہی یہ لوگ جان پائیں گے. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں اگر امام ولضالین کہہ کر خاموش رہے اور آمین نہ کہے تو پھر اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے آمین کہا یا نہیں کہا؟ تو یہ امام بخاری کا استدلال ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آمین بالجہر کہنا چاہیے. جس طرح ولضالین کہا اس کو آمین کہنا چاہیے تاکہ پیچھے والے سنیں اور امام کے آمین کو سن کر یہ لوگ آمین کہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہمارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی فرشتوں کی طرح گویا کہ ہم بھی دعاؤں میں مصروف رہیں اور ہم بھی آمین کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزگی بیان کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے فرشتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے. تو جس طرح وہ پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گویا کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہیے. شیخ یہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ بولتے ہیں نا، تو اس میں یہ آمین بالجہر اس میں کچھ کہتی تعلق رکھتا ہے یا شیخ؟ دیکھیے، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی جو حالت اس میں بیان کی گئی ہے،
اس کو یہاں یہ کہنا کہ اس سے مراد یہاں آمین کہنے میں خفیہ انداز میں کہنا، یہ استدلال تو موافق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں صحابہ کرام سے نماز کی حالت میں آمین بالجہر منقول ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جو تضرع کے ساتھ دعا کرنے کی بات اس آیت میں کہی گئی ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ نماز میں آمین بالجہر نہیں ہونا چاہیے، یہ استدلال یہ صحیح جگہ پر نہیں ہے اس کا استدلال، کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ ان کے آمین کہنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا۔ آمین بالجہر ہوا کرتا تھا، تو اس طرح آمین بالجہر ہی ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ صرف بعض نصوص سے استدلال کر لینا نمازوں کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو سلف کا نمونہ ہے، یہاں سلف کا عمل ثابت ہے کہ کیسے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے عمل کیا فلاں فلاں موقع پر، تو اس اعتبار سے یہاں کے لیے یہ آیت استدلال کرنا یہ کیا کہتے ہیں صحیح محل استدلال نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد الحدیث السابع والسبعون 77 حدیث نمبر 77 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی آدمی اگر نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو، یعنی امامت کرتا ہے، تو تخفیف کرے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، اتنی نماز پڑھائے جتنی یہ لوگ برداشت کر پاتے ہیں، کیونکہ اس میں سب لوگ یکساں نہیں ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے، تو اس صورت میں بالکل تخفیف کا خیال رکھے، یہی صحیح سنت کا طریقہ ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز لمبی لمبی پڑھا دیں گے تو اس سے زیادہ عبادت اور زیادہ ثواب کی امید ہوگی، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں نماز پڑھاتے ہوئے، امامت کرتے ہوئے جس چیز کی طرف خاص توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ نماز ہلکی پڑھائی جائے، نماز ہلکی پڑھائی جائے۔ اب وہ ہر نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں کس قسم کی پڑھی جاتی تھیں وہ بھی منقول ہے۔ اب یہاں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ہلکی پڑھائیں تو پھر فجر بھی مغرب کی طرح ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ مغرب کے مقابلے میں فجر کی قرأت طویل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، قرأت طویل پڑھاتے تھے، تو وہ آپ کی نمازوں میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں میں جتنی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، اگر اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں، اس سے کچھ کم بھی پڑھ سکیں، تو اتنا ضرور خیال رکھا جائے کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہوتی تھی ہم کوشش کریں کہ ایسی ہی پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے طویل ہوتی تھی قرأت کے اعتبار سے، اور مغرب کی نماز قرأت کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی تھی۔ صرف کبھی کبھار یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور کی بھی تلاوت کی، لیکن اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہا ہے کہ فجر کی قرأت طویل رہی اور مغرب کی قرأت مختصر رہی، اور عشاء کی تو دونوں کے درمیان رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے تعلق سے مثال دے کر بھی بتلایا کہ تم ایسی صورتیں پڑھو جیسے سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دے کر بتلایا۔ تو یہ اتنی نماز، ایسی نماز پڑھی جائے کہ مقتدی لوگ اس کو برداشت کر پائیں، ان کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو جائے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں جو دوسرا جملہ ہے وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، کہ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھتا رہے تو اس صورت میں جس قدر ممکن ہو وہ اپنی نماز کو طویل کر لے، وہ اس لیے کہ اب آدمی جب اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ جتنے خود برداشت کر سکے گا اتنی نماز وہ پڑھے گا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ کا مطلب اتنی بھی طویل نہیں کہ وہ اس نماز کے وقت سے نکل کر اس نماز میں چلے جائیں، یعنی نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رکھیں۔ مثال کے طور پر کسی کی اب نماز چھوٹ گئی مغرب کی، پہنچا ہی لیٹ، یا جماعت بھی چھوٹ گئی تھی، لوگ بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد عشاء کے قریب اس نے مغرب پڑھنا شروع کیا تو اب تنہا پڑھ رہا ہے، تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عشاء کی اذان تک مغرب کی نماز جو ہے طویل کر دے،
کیونکہ اس کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ لینا چاہیے. فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ میں بھی حد الی حد محدود، کہ وہ دوسری نماز کے اوقات میں داخل نہ ہو جائے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ مغرب کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 78 یا الحدیث الثامن والسبعون، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلا پڑھنے سے مراد نفل بھی ہو سکتا ہے نا، تہجد بھی ہو سکتی ہے اکیلے پڑھنے کی. بالکل بالکل نفل بھی ہو سکتا ہے، بلکہ نفل ہی زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ عموماً لوگ جو نمازیں خاص طور پر پڑھاتے ہیں، تراویح ہو یا قیام اللیل بھی پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں طویل پڑھنے کا امکان تو انہی راتوں میں ہے، کیونکہ یہاں تو یہ فرض نمازوں میں ایک محدود انداز میں پڑھتے ہیں عموماً، لیکن اب چونکہ رات میں بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے تراویح وغیرہ میں بھی کہ طویل قرات ہو جائے، پھر بھی وہاں بھی اتنی طویل نہ ہو کہ انسان پیچھے جو لوگ بیمار وغیرہ ہیں وہ پریشان نہ ہو جائے. تو یہ نفل کا بھی احتمال ہے، فرض کا بھی احتمال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ جب امامت کریں تو بالکل کمزوروں کا خیال کریں، اس کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو. اچھا دیکھیے دوسری حدیث میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں تاخیر سے پہنچتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں آدمی جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں وہ کافی لمبی چوڑی نماز پڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ. نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور اس بات کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ بات اس کے دل کو لگے، اس کو نرم انداز میں سمجھائیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بن جائے تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دہ محسوس ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو غصہ ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ایک انسان نے تکلیف میں ڈال دیا. تو فقال یا ایھا الناس، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خطاب بھی ایک عام کیا. اب یہ خطاب سارے ہی ائمہ سے ہے، کسی ایک خاص امام سے نہیں. ان منکم منفرین فایکم اما الناس فلیوجز، کہ بالکل تم میں سے جب آدمی کسی کو نماز پڑھائے تو اختصار سے کام لے. فلیوجز فان من ورائه الکبیر والصغیر وذا الحاجہ. نماز آپ اپنی طاقت کے مطابق، امام اپنی طاقت کے مطابق، اپنے تحمل کے مطابق نہیں پڑھائے گا، بلکہ جو مقتدی حضرات ہیں ان کے تحمل کا اعتبار کر کے، مریض اور حاجت مند لوگوں کا اعتبار کر کے پڑھائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. اس کو ایک معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ سب سے پہلی بات، جماعت کی نماز جب انسان پڑھائے تو اس صورت میں ہلکی پڑھائے. اب ہلکی میں بھی برابر سورہ فاتحہ جس انداز میں پڑھنا چاہیے ایسے ہی انداز میں پڑھے، قرآن بھی رک رک کر پڑھے، گرچہ کہ کم آیتیں پڑھے. دوسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوئے. کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جو طویل نماز پڑھاتے ہیں. اس میں یعنی کہ مثقلین کہا گیا. مثقلین وہ لوگ یعنی جو بہت زیادہ طویل نماز پڑھا کر لوگوں کے لیے ثقل کا باعث بن رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فتنہ شمار کیا، یعنی کہ اب ایک انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کی طرف جائے یا نماز کو چھوڑ دے یا نماز کو آخر تک باقی کنٹینیو کرے، اس کے ساتھ تسلسل سے پڑھے. یہ چیز اس کے لیے ایک فتنے کا باعث بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آدمی جب منفرد نماز پڑھتا ہو تو اس صورت میں وہ طویل نماز پڑھ سکتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو عاجز لوگ ہیں، جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ حاجت مند لوگ ہیں، ان کی رعایت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ واجب ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے احکام کو لوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے. ایسی
طویل نماز پڑھا دیں کہ پھر اس کے بعد لوگ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کہیں نماز آپ کی طویل نماز کی وجہ سے چھوڑنے کا سبب نہ بن جائے یہ آپ کی طویل نماز. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. اس کے بعد باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں شیخ ایک چھوٹا سا جی فرمائیے. حضرت معاذ ابن جبل کو بھی اللہ کے نبی ایسا کچھ فرمائے تھے کیا کہ آپ اتنا کوئی آ کے شکایت کیا جو کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے, بعد میں عشاء کی نماز حضرت معاذ بہت لمبی پڑھاتے تھے تو حضرت معاذ کی شکایت کی تو اللہ کے نبی ان کو بلا کے پوچھے کہ انت فتان, حدیث صحیح ہے کیا شیخ؟ جی 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 یا معاذ, پھر ان سے کہا کہ آپ کے پیچھے بوڑھے بچے سب ہوں گے. جی بالکل صحیح ہے یہ روایت. تو ان کا بھی خیال کرنا اتريد چاہیے. ان تكون فتانا یا معاذ, تو یہ حدیث صحیح ہے, یہ اس تعلق سے وارد ہے کہ ان کی بھی نماز کبھی طویل ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا کر نصیحت کی, تاکید کی. تو یہ یہاں اس کے بعد جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے باب شروع ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے تم نے جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے ایسے ہی پڑھو. تو صلو جو حکم ہے یہ واجب ہے, الامر یدل علی الوجوب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی شرح بیان کرتے ہوئے جن چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ساری چیزیں اس واجب کی شرح ہیں جو واجب میں داخل ہیں. پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تسبیح طاق مرتبہ پڑھی جائے 3, 5, 7, تو یہ پھر وہاں سے اس میں کون سی چیز مستحب ہے اس کی الگ حدیثوں میں تاکید, اس کی جس قدر تاکید آئی ہے اسی اعتبار سے محدثین نے اس کو مستحب بھی سمجھا ہے, واجب بھی سمجھا ہے. تو یہ وہاں حکم الگ ہوگا جہاں پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گنجائش رکھی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی قسم کی گنجائش بیان کی ہے. ورنہ نماز بالکل ایسے پڑھنا واجب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھلایا ہے. یہ اس تعلق سے صحابہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز ذکر کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک ایک کیفیت بیان کی. خاص طور پہ سنن ابی داؤد میں ایک خاص بات یہ ہے سنن ابی داؤد کی کہ اس کی 1/3 حدیثیں پوری کی پوری نماز سے متعلق ہیں. تو اگر مان لیں کہ سنن ابی داؤد میں اگر 6000 حدیثیں بھی ہیں یا سمجھیں کہ 4000 حدیثیں بھی ہیں تو اس طرح اس کی 1/3 حدیثیں 6000 اگر مان لیں تو 2000 حدیثیں قریب نماز کے طریقے کو بیان کرنے سے متعلق ہیں. تو یہ سنن ابی داؤد کی ایک خصوصیت ہے. تو نماز کا طریقہ کافی مفصل انداز میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. اب یہاں بھی نماز سے متعلق کئی احادیث امام مقدسی نے ذکر کی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کیا پڑھتے تھے, یہاں اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, یہ جو الحدیث 79 ہے, حدیث نمبر 79, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے یعنی تکبیرۃ الاحرام تو سکت ہنیہۃ, تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے کچھ قرات پڑھنے سے پہلے یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے. تو حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول آپ کا یہ جو خاموش رہنا ہے تکبیر اور قرات کے درمیان, اس دوران آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا, یہ دعا ہے جس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں یا دعائے بعد تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ
احادیث کی کتابوں میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بھی آئی ہے. تو کوئی بھی دعا پڑھیں تو دعائے استفتاح یہ جائز ہے، خواہ یہ پڑھیں یا اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں اس میں منقول ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ایک اجمالی خاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے. حضرت عائشہ، یہ الحدیث الثمانون، حدیث نمبر 80 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر سے شروع کرتے تھے. اللہ اکبر یہ کہنا بالکل ضروری ہے. اگر کوئی آدمی سیدھے آ کے خاموشی سے کھڑ جائے تکبیرۃ الاحرام نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے نماز کے ارکان میں سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے. والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو رکوع ایسا ہوتا کہ نہ کہ پورا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھا دیتے اور نہ ہی پورا ہی جھکا دیتے. لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، نہ پوری طرح اٹھا دیتے نہ پوری طرح جھکا دیتے. ولکن بین ذلک، یعنی دونوں کے درمیان، نہ پوری طرح اوپر اٹھا ہے نہ پوری طرح نیچے جھکا ہے، بلکہ درمیان میں برابر رہتا سر. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو جاتے، جلدی نہیں کرتے سجدے میں جانے میں. اور اسی طرح جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو پھر دوبارہ دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ آپ صحیح سے بیٹھ نہیں جاتے. دیگر احادیث میں کہ ہر ہڈی یا ہر عضو اپنی اپنی جگہ واپس نہ ہو جائے، ایسے الفاظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھا کرتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائے تشہد منقول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا دیتے، یعنی 2 رکعت جب نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشہد کرتے تو اس میں جو کیفیت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھتے اس پر اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبۃ الشیطان سے منع کرتے، یعنی یہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہے شیطان کے بیٹھنے کی طرح، کیا ہے وہ کیفیت؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِهِ اِفْتِرَاشَ السَّبْعِ. ایک تو پہلی چیز یہ ہے بیٹھنے میں، یہ جو عقبۃ الشیطان کی جو بات کہی گئی ہے، اس میں ایسا طریقہ کہ دونوں پیر کو آپ کھڑا دیں اور پوری طرح اپنے پچھلے حصے کو نیچے زمین پر ٹیک دیں. دونوں پیر کھڑا دینا یا دونوں پیر بچھا دینا، یہ دونوں کیفیت ہے. یہ عقبۃ الشیطان کی جو بات کہی گئی ہے کہ آدمی اپنے پچھلے حصے کو پوری طرح زمین پر ٹیک دے اور دونوں پیروں کو بازو میں کھڑا دے، یہ کیفیت ہو، یا دونوں پیروں کو بچھا دے اور بالکل آدمی اپنے پچھلے حصے کو پورا زمین پر ٹیک دے، یہ دونوں ہی کیفیت، اسی کو عقبۃ الشیطان کہا گیا. اس طرح بیٹھنا بالکل منع ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پوری طرح یوں درندے کے پھیلانے کی طرح پھیلا کر سجدہ کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم کرتے تو تسلیم سے نماز کو ختم کیا کرتے تھے. اس حدیث میں نماز کی کیفیت سے متعلق کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان ہوا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. کانا آپ کے نماز کا حال حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ کا یہی معمول تھا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رکوع، سجود، یہ ساری چیزیں واجب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے انداز میں ادا کیا کرتے تھے. اطمینان سے رکوع کرتے، اطمینان سے سجدہ کرتے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور اس میں نماز کے آخر میں جو تشہد میں بیٹھتے وقت انسان یہ پوری طرح اپنے پچھلے حصے کو زمین پر لگا کر پیروں کو ٹھہرا کر اس طرح نہ بیٹھے، اس سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور اسی طرح درندے کی مشابہت کرتے ہوئے پوری طرح ہاتھ پھیلا دینا، یہ بھی منع ہے. یہ کئی تفصیل کے ساتھ کئی چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں
جو نماز کے طریقے کو بیان کرتی ہیں۔ شاید میٹنگ یہ ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ یہاں تک حدیث نمبر 80 تک رک جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ الحدیث الحادی والثمانون حدیث نمبر 81 حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، اچانک میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔